موت کا مفہوم اگر کسی نے غلط سمجھ لیا کہ موت سے آدمی بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے تو ذہن میں رکھ لیجئے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مزہ چکھنے کے لیے روح کا باقی رہنا ضروری ہے. اگر روح کا باقی نہ پایا گیا تو مزہ کہاں سے چکھا؟ تو مطلب موت کا یہ ہوا سپریشن آف دی روح فرام دی باڈی، روح کا جسم سے الگ ہونا، یہ ہے موت کا مطلب. تو ہماری اور آپ کی موت اس طرح ہے کہ روح بدن سے نکل گئی. انبیاء کرام کی شان یہ ہے کہ نکالنے کے بعد ایک مومنٹ کے بعد واپس ان کو عطا کی جاتی ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یوں فرمایا، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ بس آنی ہے. انبیاء کرام کو بھی موت آنی ہے مگر ایک آن کے لیے، ایک مومنٹ کے لیے، اس کے بعد حسب ثابت ان کی وہی جسمانی زندگانی ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ کہ پہلے سے پلاننگ کے ساتھ سب بتا رہے ہیں. موت شریف سے پہلے، وصال شریف سے پہلے حالات سے آگاہ فرما رہے ہیں. ایک خطبے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو آخرت اختیار کرے. اس بندے نے آخرت کو اختیار کیا. صحابہ کرام ایسے سن رہے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے. صحابہ کرام they were astonished، تعجب کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کیوں رو رہے ہیں؟ سرکار تو کسی ایک بندے کے بارے میں فرما رہے ہیں. جب وصال شریف قریب آیا، وصال شریف کے بعد صحابہ کرام نے سمجھا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہم میں سب سے بڑے عالم، انہوں نے سمجھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی بارے میں فرمایا کہ ایک بندے نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو اختیار کر لیا. وصال شریف کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو کہاں رکھا جائے؟ سبحان اللہ. اس پر جب گفتگو ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ اللہ کے نبی کی روح جہاں قبض کی جاتی ہے وہی ان کی تدفین کی جائے. جہاں ان کی روح مبارکہ قبض کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسی جگہ کو ان کے لیے پسند فرماتا ہے. تو یہ نتیجہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ روح مبارکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجر مبارکہ میں پرواز کی ایک مومنٹ کے لیے، اسی لیے ان کے حجر مبارک میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو رکھا گیا. اب دوسری بات یہاں سوچنے کی یہ ہے کہ اللہ کو وہی جگہ پسند ہے جہاں انبیاء کرام کی ارواح قبض کی گئی، اسی جگہ پہ مدفون، اسی جگہ پہ تدفین کرنا اللہ کو پسند ہے. In other words, Allah has selected these places for His blessed chosen prophets of Allah تبارک و تعالی. اللہ نے اس جگہ کو اپنے محبوب بندوں کے لیے چن لیا ہے، پسند فرما لیا ہے. پتا چلا جہاں جہاں اللہ کا نبی آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے. اسی لیے ہم انبیاء کرام کی مزاروں پہ حاضری دیتے ہیں کہ وہاں سے ہم برکتیں حاصل کریں. حدیث پاک کو اگر عشق رسول کی روشنی میں سمجھیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. قرآن کی آیتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھیں گے بہت مواد ملتے ہیں. تبھی تو آقا کریم صلی اللہ